کو ڈسپوز آف کرنا نہیں ہے. ہمارا کام پالیسی میکنگ ہے, پالیسی کی امپلیمنٹیشن ہے, فردر آپ کے لیے انوویشن لانا ہے, فردر آپ کے لیے جو ایجوکیشن سیکٹر میں جو پلان ہو رہا ہے, جو ایجوکیشن سیکٹر میں آپ کے جیسے فیوچر پلانس بن رہے ہیں, فیوچر گولز بن رہے ہیں, ان کی اچیومنٹ ہے, آپ کی اسسمنٹ ہے, آپ کی رپورٹس ہیں, آپ کی بہت ساری چیزوں کی ایویلیوشن ہے. ہم اصل میں پھنسے ہوئے ہیں وہ آپ کی اپلیکیشنز میں اور چھٹیوں میں. یہ چیزیں ساری ڈیسینٹرلائز ہو سکتی ہیں, آپ کے اینڈ تک بھی ہو سکتی ہیں. پراپرلی ایڈمنسٹریٹو ہیڈ کام تو کر رہے ہیں لیکن اس پار نہیں کر رہے کہ یہ چیزیں وہیں پہ ڈسپوزل ہو جائیں. لیٹر تو لکھا ہوا آتا ہے لیکن لیٹر کا نہ بیک گراؤنڈ کا پتہ ہوتا ہے, نہ اس کے ساتھ آفیشیل کورسپونڈنس جو ہوئی ہے, جو ہونی چاہیے وہ لگی ہوئی ہے. اس کے بعد وہ لیٹر, ظاہر بات ہے اس کی ڈیفیشنسیز پوری کرنے میں ہمیں مہینے لگ جاتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ تو سر یہ سارا کچھ آپ لوگ اگر کنٹریبیوٹ کریں گے تو تھوڑا سا سسٹم میں چینج آئے گا, ورنہ اسی طریقے سے کالج جو چل رہے ہیں, دھکا لگا رہے ہیں سارے, آپ بھی دھکا لگا رہے ہیں, ہم لوگ بھی دھکا لگاتے رہے ہیں. ایشوز آ رہے ہیں نا سر, تو سر آپ پروسیجرل جو بھی ایشوز ہیں. اچھا دوسری بات, آپ سول سرونٹس ہیں, آپ کے لیے جتنے بھی نوٹیفیکیشن کا مقصد ہوتا ہے سب کے لیے آگاہی, اعلامیہ, جس کو اردو میں اعلامیہ ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ اسی لیے کہ اس کے پاس پاس پریسیڈنٹس سارے موجود ہوتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں سر؟ تو وہ آپ بتائیں گے, ہم آپ کے لیے آسان راستے بتائیں گے آپ کو, ہم اسی طریقے سے اس کو ٹیکل کرنے کی کوشش کریں گے. سر بیٹھے ہوئے, سر آپ کو بتائیں گے. پھر میں نے اس کو جو ہے پرسو کر کے جو آگے کی طرف سینڈ کیا سیکرٹری صاحب کی طرف. اب وہاں پر جو جب میں جاتا ہوں پوچھتا ہوں تو ایک سمندر ہے سر. مجھے لیٹر کا پتہ نہیں ہے کہ میرا لیٹر جو ہے کہاں پہنچا, کہاں پر جو ہے کوئی اس کا جو ہے آگے فنانس کی طرف گیا نہیں گیا. مجھے کسی نے بھی رپلائی نہیں دیا سر. میں 3 دن کی چھٹی لے کر آیا, میں گھومتا رہا. آخرکار شکیل صاحب سے میری ملاقات ہوئی, اپنے کالج کے ایشوز میں نے ڈسکس کیے. بلڈنگ وہاں پہ نہیں ہے, سر نے مجھے مطمئن کیا کہ میں آؤں گا, یہ کروں گا, وہ کروں گا. لیکن کیونکہ اب سر نے کہا کہ آپ بالکل فریک ہو کے بات کریں, میں وہ بات کروں, آپ اس کو مائنڈ نہ کریں سر. تو یہ مسئلہ ہے سر. لیٹر میں نے وہاں پہ لکھا, اب 2 مہینے ہونے کو ہیں لیکن میرا اس کا کوئی رپلائی نہیں ہوا. حالانکہ اس لیٹر کو سوئفٹ ہونا چاہیے. اب میرا سیشن بھی آپ جانتے ہیں وہاں پہ ہارٹ ایریاز ہے, سیشن بھی ختم ہو جائے گا. لیٹر کا جب رپلائی آئے گا, بجٹ جب آئے گا تو پھر وہ میرے فائدے کا نہیں ہوگا, میرے کام کا نہیں ہوگا. یہ ایک ایشو. دوسرا ایشو اس وقت یہ ہے کہ اپائنٹمنٹ جو حالیہ اپائنٹمنٹ ہوئی ہے, میرے پاس ایک بس بھی ہے, کوسٹر بھی ہے. میں 5000 ایک بندے کو دے کر اس گاڑی کو میں چلاتا ہوں. پی او ایل کے مدے میرے پاس پیسے نہیں. اب جو ڈرائیور اپائنٹ ہوا ہے, میرے پاس جو ڈرائیور گاڑی کا آیا ہے باقاعدہ اپائنٹ ہو کے انٹرو پاس کر کے جو طریقے کے وہ کر کے جو جب وہاں پہ پہنچا تو میں نے جب اس کے ریکارڈ دیکھا تو وہ بندہ گاڑی چلانا جانتا نہیں ہے. He doesn't know how to drive the مطلب ایون کہ موٹر سائیکل تک نہیں جانتا ہے. تو میں اتنی بڑی بس اس کو کیسے دوں؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ اس کے لیے لازمی ہے, کمپلسری ہے کہ اس کے پاس HTV یعنی کہ اس کے پاس ہائی ڈرائیونگ لائسنس ہونا چاہیے, تبھی تو جا کے وہ بندہ گاڑی چلا سکتا ہے. مجھے اس نے دیکھا وہ ایک LTV کا اس کے پاس ایک لائسنس تھا, گاڑی چلانا بالکل وہ نہیں جانتا ہے. کہتا ہے وہ میں سیکھ لوں گا. میں نے کہا کس پہ سیکھو؟ کہتا ہے آپ کی گاڑی پہ. میں نے کہا یہ تو گاڑی کا پھر تباہ کر دے گا. اب میں باؤنڈ ہوں, ڈائریکٹر کے لیٹر ہے, اب میں نے تو اس کو لے لیا, میں اس کا کیا کروں سر؟ میں تو پھر وہی 5000 یا 10000 دے کے ریموریشن پہ جو ہے کوئی ڈرائیور ہائر کروں گا, گاڑی کو جو ہے چلاؤں گا. یہ اس طرح کے ایشو ہے سر. ہاؤ کین وی سالو دیز ایشو سر؟ یہ ITV اور HTV کا پہلے مینجمنٹ کا جو اسٹاف ہے وہ کہاں سے ملے گا جب تک کہ آپ کے بجٹ میں ریفلیکٹ نہیں ہو رہا ہوگا. تو یہ چیزیں پہلے آپ نے دیکھنی ہے. صرف یہ نہیں کہ میں نے لیٹر اگر لکھ دیا ہے اور مجھے رسپانس نہیں آ رہا تو آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈپارٹمنٹ نے کوئی سر میرے پاس بجٹ ہے ہی نہیں, ریفلیکٹ نہیں ہے, اس لیے یہ مسئلہ ہے نا یہ. اور اس کے بعد دوسرا آپ جو اپائنٹمنٹ کا تذکرہ کر رہے ہیں ڈرائیور وغیرہ کا, یہ دیکھیں آپ لوگوں کا آپریشنل ہیڈ ڈائریکٹر کالجز ہے, ٹھیک ہے, اور وہ یہ ساری اپائنٹمنٹس اور یہ ساری چیزیں ہیں وہ کرتا ہے. یہ اس کی پرائم رسپانسبلٹی ہے کہ جس میں وہ اپائنٹمنٹ کرتا ہے یہ ساری چیزیں دیکھے کہ آیا جس بندے کو اپائنٹ کرنے جا رہا ہے اس کے پاس پرسکرائبڈ کوالیفیکیشن ہے, اس کے پاس ایکسپیرینس ہے, اس کے جو ریکوائرڈ ڈاکومنٹس ہیں اس کے پاس اویلیبل ہیں کہ نہیں. آپریشن ہو رہی ہوتی ہے اس وقت آپ کی پارٹیسپیشن ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے جی سر.
ایس این ای کی پریپریشن کے لیے ایک باقاعدہ طور پر فائنانس ایک کیلنڈر جاری کرتا ہے ہر سال کا. فائنانس اس میں بتاتا ہے کہ پہلے 3 مہینے میں آپریشن بیسس پر پرمیشن کرتے ہیں وہ سارا کچھ کرے, اس کے بانڈ لے لے, اس طرح کا لے لے, اور ڈائریکٹر وغیرہ سے کسی چیز کی پرمیشن بھی ساتھ میں لے لے تاکہ کل کو آپ سیکیور رہے انکمبینٹ کے آنے تک. ساری کمیٹیز رکھی ہوئی ہیں سر, آپ کے اوپر رسپانسبلٹی نہیں ہے. ہم نے 11 قسم کی کمیٹیز نوٹیفائی کی ہوئی ہے کہ ہر کمیٹی کی فائنانس کمیٹی علیحدہ ہے, ایڈمنسٹریٹو کمیٹی علیحدہ ہے, ہر چیز کمیٹی. آپ اپنے کالج سے کمیٹیاں بنائیں, آپ کی اس کی اسیسمنٹ کمیٹی بنائیں کہ بھائی یہ ڈرائیور بھرتی ہو کے آ رہا ہے, اس لیے آپ اس کو انفٹ قرار دے سکتے ہیں. دیکھیں یہ لیپسز اس صورت میں نکلیں گے جب آپ تھوڑی سی کوآرڈینیشن کریں گے, ورنہ اسی طریقے سے آپ بھرتی ہوتے رہیں گے. بھرتی ہو رہے ہیں بندے, دیکھیں میں آپ کو سوری سے یہ بتاتا ہوں, آپ کے جتنی بھی بھرتی ہو رہی ہے وہ نان فنکشنل کالجز ہیں جس میں کلاس روم. لیکن میں آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اگر گورنمنٹ اپوائنٹ کرتی ہے تو کیا ضروری تو نہیں ہے نا کہ اس کے پاس وہی ہیوی لائسنس نہیں ہے, اور وہ ایج کا بھی اتنا کوئی بڑا نہیں تھا. ہم نے اسے ٹرائل بیسس پہ بس دی, اس نے گیٹ کے جو وڈتھ ہے اس کا اندازہ نہیں لگایا, اور پلر جو ہے سائڈ مرر توڑ دیا اس نے پہلے. جی, اور سر میں نے اسے پھر بس نہیں دی اور میں نے اسے لیا بھی نہیں. دیکھیں میں کہوں گا, ٹھیک ہے, ریالٹیز پہ کہوں گا, یہ بھرتیاں جو ہو رہی ہیں نا یہ کسی پر بوجھ نہیں ہے, یہ آپ اور میرے اوپر بوجھ ہے. یہ آپ کے ٹیکس کے پیسے اور میرے ٹیکس کے پیسے ہیں کہ ان کو ہم ڈپارٹمنٹ آپ کو سپورٹ کرتا ہے. یہ بات غلط ہے کہ آپ کو سیکٹری کسی صورت میں بھی ٹالریٹ نہیں کرے گا, وہ اپنی اسکن ضرور بچائے گا. وہ بولے گا میں نے تو اپوائنٹ نہیں کیا نا اس کو, جس نے اپوائنٹ کیا, جس کو چیئرمین رکھا گیا تھا, وہ کل اس کی رسپانسبلٹی بھی فکس کرے گا نا. سر آپ کی کمیٹیز بنی ہوئی ہیں, آپ اپنی کمیٹیز کے تھرو آ گئے ہیں. فائنانس میں کوئی مسئلہ ہے, آپ کی کمیٹی کی رپورٹ. سی پی ڈویژن کا سب سے زیادہ انرولمنٹ والا کالج جس کی بلڈنگ نہیں ہے. میں اپنے جو مسائل ہیں چند وہ نوٹ کرانا چاہتا ہوں, اور اس کی کرسپونڈنس سیکرٹری تک بھی تھرو ایم بی اے کی بھی میں نے خود جو ہے کروائی ہے, اور اس کے جو پروف میرے پاس موجود ہیں. سر نے ہمارے ساتھ عطا صاحب نے بہت اچھا تعاون کیا. ایفیلیشن کا ایشو تھا, وہ میرے خیال میں ابھی تک جو ہے اس کو فائنلائز نہیں کیا جا سکا ڈیو ٹو یہ بلڈنگ کی وجہ سے. دوسرا جو ہے ان کا ایک ریوزٹ کا ایشو تھا. جو ہمارے لیول پر کام تھے وہ میں نے اپنی طرف سے تو کیے ہیں, لیکن جو باقی جو اوپر یونیورسٹی آف بلوچستان کی طرف سے ہے وہ ابھی تک پینڈنگ ہے. تو سب سے بڑا جو ایشو یہی میرے کالج کا ہے وہ بلڈنگ انفراسٹرکچر سے ریلیٹڈ ہے. ڈی ایم او صاحب نے بھی کئی مرتبہ اس نے مجھے بتایا وربلی کہ میں نے جو ہے نا ایڈیشن صاحب کو جو ہے ڈیولپمنٹ میں یہ ساری چیزیں بتا دی ہیں. ضرور بتائے ہوں گے اس نے اپنے لیول پہ, لیکن پروف جو ہے موجود ہے کہ سیکٹری لیول تک میری چیزیں پہنچی ہوئی ہیں. بلڈنگ 2 دفعہ 2 سی ایم سے سمری اپرووڈ ہے. ایس او کاشف صاحب کے پاس اس کے مطلب وہ کاغذات اور وہ لیٹرز جو ہیں وہ کرسپونڈنس رکھی ہوئی ہوگی, اس کی کچھ کاپیاں میرے پاس بھی موجود ہیں. تو جو بلڈنگ کا ایشو ہے ایس این ای کر کے ابھی تو خیر 4 پوسٹیں وہ ہو گئی ہے, ایس این ای میں آ گئی ہیں, لیکن ابھی پائپ لائن میں ہے, پینڈنگ میں ابھی تک ہمیں. آپ لوگوں کے کالج کی ایس این ای اپرووڈ ہے؟ 4 پوسٹوں کی اپرووڈ ہے. کالج کی ایس این ای آپ اویلیبل ہے؟ جی ٹھیک ہے. اس میں پھر یہ ہے کہ نیکسٹ فائنینشیل میں آپ اپنی ریکوائرمنٹ بنائیں, اس کی جتنی آپ اس پر ڈی ایم او صاحب کافی دفعہ تشریف لائے, جوائنٹ ڈائریکٹر صاحب تشریف لائے, پھر میں نے ان کے محکمے کو رکھا, وہ ان کے افسر بھی اس میں پانی 4-5 فٹ تک وہاں اندر کے ہیڈنگ زون ہے بالکل سامنے ہی پٹ میں, وہیں سے جو وہ لگا تھا شراب اور سارا پانی اس کے اندر تھا. وہ میں نے سب تصویریں بھیجی تھی اور رپورٹ بھی لکھ کر بھیجی تھی, اور ڈیمیجز بھی میں نے لکھی. سر یہ بہت بڑا آپ ایسا کرتے ہیں کہ آپ آ کے اس سے مل لیں, ہم آپ کا جو پی سی ایل ہے اور باقی ساری چیزیں ہیں وہ نکال کے چیک کر لیں گے آپ کا کام کدھر تک پہنچا ہے, کہ اوور آل کی فردر ابھی کیا کرنا ہے, کب کرنا ہے میٹر کیا نہیں کیا, کس ریٹس کے اوپر, کس بارگن کے اوپر کتنے پیسے کھا گیا. دیکھیں اب یہ چیزیں آپ نے پوائنٹ آؤٹ کرنی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی فلڈ افیکٹڈ ایریاز تھے ان کے اوپر باقاعدہ ری ایجوکیشن کی لیے باقاعدہ کمیٹیز بنائی, پی این ڈی نے بنائی, سی ایم نے بنائی. یہ کیوں ایڈریس نہیں ہوا, اس کو بھی تھوڑا سا دیکھیں. نہیں ایڈریس ہوا سر, وہ میں نے لکھا تھا سر, انہوں نے دیکھا بھی ہے, پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم رپورٹ بل میں بھی ڈاکومنٹس کی صورت میں موجود نہیں ہے. تو میری استدعا ہے کہ ڈپارٹمنٹ اس حوالے سے انیشیٹ کرے. اس حوالے سے ہمارا بینک جو ہے
اس حوالے سے پرنسپلس کو اور مختلف سینئر لوگوں کو آن بورڈ لے کر ایک پروپوزل آپ کے پاس بھیج سکتا ہے کہ ایک پرنسپل کی جاب جاری ہے؟ سر ابھی میرے خیال میں آپ کو دی گئی ہیں تقریباً میرے خیال میں کاپیاں سرکولیٹ ہوئی ہیں. آپ اس کے اندر دیکھیں, آپ نے فیلڈ کے اندر فیلڈ کمانڈرز آپ لوگ ہیں, آپ اس کے اندر جو لیکچرر کی تھیں وہ سب کی تھی وہ تقریباً نوٹیفائڈ ڈپارٹمنٹ نے کر دی ہے. ان کی امپلیمنٹیشن پھر آپ کے تھرو ہونی ہے. آپ کے پاس آئی نہیں ہے, آپ سنیں ان پٹ دیں اس کے جو بجٹ بک ہے ایسے پرنسپل کی پوسٹیں تو وہاں پر اسسٹنٹ پروفیسر ہوں, اس کے بعد کلا کالج پھر جو ہے نواکلی کالج میں پرنسپل. تو ابھی تک مجھے میں تنخواہ وہاں سے ڈرا کر رہا ہوں کلا. یہاں مجھے اے جی آفس والے نے کہا کہ مینشن نہیں آتا ایز اے پرنسپل یہاں پہ تو ہم وہ نہیں کر سکتے. 19 اگست اب میں ایسوسیٹ بننے والا ہوں جو یہ کیس کیا اس میں ویسے بھی ٹائم اسکیل میں 19, تو مجھے تنخواہ وہاں سے یہاں سے. آپ کے جب آرڈر ہوئے تو اس کے اوپر نہیں لکھا ہوا ہے؟ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے, میں نے وہ لکھا ہے اس کو. سر مجھے یہ تو بس سر منسٹرس سر یہ پتہ چلا تھا کہ وہ اس کو ایک ایس بی کے کا برانچ بنانا چاہتے ہیں, بٹ ہے سر کالج کی باؤنڈری میں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بلڈنگ وہ ہمیں دے دے کیونکہ سر ہماری جو اسٹرینتھ ہے وہ 950 ہے, اور سر اس کے ساتھ ساتھ تو سر بلڈنگ بنائی کس نے کریں گے, بٹ دیر از نو یوز ٹو ایس بی کے برانچ. ابھی ان فیوچر کوئی برانچ کوئی سب کیمپس سٹارٹ نہیں ہوگا. اس یہی کی تو سر میں کہہ رہی ہوں گارنٹی کہ کالج کے باؤنڈری میں ہے, گیٹ بھی سر ہمارے ہی یوز کر رہے ہیں. یونیورسٹی بن گئی ہے سر 95% تک بلڈنگ جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے. کون کر رہا ہے ایگزیکیوٹ سی این ڈبلیو ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے؟ جی سر انفارمیشن سے لے کر 95% تک سر یہ بلڈنگ تیار ہے, بس سر ہمیں پرمیشن چاہیے سر جی جو سر طارق بلوچ صاحب جی سر ہمیں پرمیشن چاہیے کہ سر ہم اس جی سر آپ سر ہماری یہ ہماری کالج کو بس دی گئی تھی تو 3 سال پورے ہو گئے ہیں. یہ بس ہماری کڑی ہے, پی او ایل کا بجٹ نہیں دیا گیا ہے اس کالج کو. تو میں یہ انشور کراتا چلوں کہ اس کالج یہ کالج ہولی اور سولیلی ڈپینڈ کرتا ہے بس کے چلنے پہ. Ladies and gentlemen, call our honorable president. جو تربیت تھی وہ یقین بہت ضروری ہے, اس میں اور زیادہ تربیت کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے ایشوز کو کہاں سے کیسے اس کو, یعنی آپ نے ابھی تک آپ کا بس کا مسئلہ, پی ایل کا مسئلہ, اس کو کیسے حل کرنا ہے, یہی تو تربیت کا حصہ ہے. ہم اپنے پرنسپل کو وائل اسکل دیکھنا چاہتے ہیں, ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہ بولڈ ہوں, وہ پاورفل ہوں, وہ لیڈرز کوالٹی رکھتے ہوں, وہ یہ نہیں کہیں کہ یہ باہر سے یہ ہمارے اوپر دباؤ ہے یا اندر سے ہمارے اوپر اپنے ضمیر کا, اپنی صلاحیتوں کا دباؤ کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کورس کریں. اس کے لیے کوئی تربیت نہیں ہوتی. وہ جو جذبہ ہوتا ہے, وہ جو جوش ہوتا ہے, وہ کسی ریسورس پرسن سے ہمارے اندر نہیں آتا. وہ کوئی باہر سے آ کر ہمارے دل میں یا ہمارے ضمیر کو کوئی نہیں ہے. جب تک ہمارے اندر سے وہ نہیں ہو, ہمارے اندر اپنے صلاحیتیں نہیں ہو, ہمارا جوش ہو نہیں ہو, جذبہ نہیں ہو, ہم نہ سینئر پر ہے نہ جونیئر پر. یہ جذبوں پر ہے, یہ اپنی ہمت پر ہے. آپ کے اندر ہمت بھی ہے, جوش بھی ہے, جذبہ ہے, دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہیں روک سکتی. ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. یعنی آپ کا جب بھی پازیٹیو اسٹیپ ہوگا, جب آپ پازیٹیولی کوئی کوشش کریں گے, دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی. آپ کو ڈرنا بھی نہیں چاہیے, اور ہم نہیں چاہتے کہ آپ کو کوئی ڈرا سکے. کسی میں اتنی ضرورت بھی نہیں ہو کہ وہ کالجوں کی طرف دیکھ بھی سکے. یہ آپ کی صلاحیتوں پر ہوتا ہے. جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں, جب آپ اپنا خوبصورتی سے کام کر رہے ہوں گے, جب آپ اپنی ڈریمز کے ساتھ جڑے ہوں گے, جب اپنے اسٹوڈنٹس کے ایشوز کے ساتھ جڑے ہوں گے, تو میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں کیونکہ آپ کے گیٹ سے اندر آنے کی سوچے گا.
یہ میں کوئی اخباری کتابی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ میرے اپنے ذاتی تجربے، یہ میری اپنی آبزرویشن ہے، نہ صرف میرے بلکہ بہت سے پرنسپل ایسے جہاں پر میں نے دیکھا کہ وہاں کوئی اس کے آفس تک جانے کا بھی نہیں سوچ سکتا۔ یہ ہماری اندر کی صلاحیت ہوتی ہے، اس کے لیے تربیت تو صرف ایک بہانہ ہوتی ہے، یعنی آپ کو وہ سوچ دے، وہ راستہ دے، یا آپ اس کے لیے خود اپنے آپ کو سوچیں، اپنے خود کے اعتبار سے کریں کہ واقعی ہم اپنا کام خوبصورتی سے کر رہے ہیں۔ یہ جوش، یہ صلاحیتیں اگر ہم کچھ کر کے جائیں گے تو دنیا ہمیں یاد رکھے گی۔ آج دنیا میں لوگ صرف خوار اسی لیے ہوتے ہیں، اگر وہ اختیار چاہتے ہیں، اقتدار چاہتے ہیں، تو صرف اس لیے کہ جب ہم یہاں سے جائیں تو دنیا ہمیں اچھے الفاظ کے ساتھ یاد کرے۔ یہ نہیں کہ جی ہمیں موقع ملا اور ہم نے اسے کتنا فائدہ اٹھایا۔ بیکٹ اپنی ذمہ داریوں کو بہتر سمجھتے ہیں، وہ ہم ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ ہم اس طرح سے جو ہمارے ویژن ہے اس کے حساب سے میں تو یہ بھی نہیں کہوں گا کہ 10% ہم کر رہے ہیں۔ بیکٹ کا ویژن تو یہ ہے کہ وہ ایک اتنا بڑا ادارہ، اتنی بڑی تربیت گاہ کہ یہاں پر کوئی بھی ایسا کام ہو ایجوکیشن کا، مجھے ایک دفعہ یاد ہے دشتی صاحب ہمارے سیکرٹری تھے، وہ اس کا نام چینج کر رہے، تو میں لمبی بات نہیں کروں، میں نے کہا آپ نام چینج نہیں کر سکتے بیکٹ کا، یہ بیکٹ ہی رہے گا۔ تو اس نے کہا کیا؟ میں نے کہتے کل آئے مجھے بریف کرے، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب میں نے اسے بریف کیا تو آخری میرا فکرہ یہی تھا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب سیکرٹری ایجوکیشن ہے تو وہ ایک دن ہمارے ساتھ گزارے اور اس کے بعد آ کر وہ جوائننگ ایز اے سیکرٹری جوائن کرے۔ تو دشتی صاحب کے الفاظ تھے ایک دن کیوں، ایک ہفتہ آپ کے ساتھ اس کو رہنا چاہیے۔ آپ کی بیکٹ کا ویژن اس لیول پر ہے، اگر میں اس کے ساتھ آپ کو شیئر کروں تو شاید آپ کا ایک سیشن اس پر گزر جائے گا، میں 2 سیشن بھی آپ کے ساتھ لے سکتا ہوں۔ میں پیورلی ایک پرنسپل، ایک لیڈر آپ کر رہا ہوں، میں خود آپ کے ساتھ 2 سیشن 3 کر سکتا تھا، لیکن میں درمیان میں اس لیے نہیں ہے کہ میں آپ بھی مجھے جانتے ہیں، میرے کام کو بھی جانتے ہیں اور میں بھی آپ کو جانتا ہوں، تو میں آپ کو وہی جو آپ کے ایشوز تھے میں آپ کے ریسورس پرسن کے ساتھ ڈسکس کرتے تھے، ایسے بھی نہیں تھے، ہم انہیں پہلے بتاتے تھے کہ ہمارے پرنسپل ہیں، ان کے یہ ایشوز ہیں، آپ کا جو تھیم ہے وہ اس لیول پر ہونا چاہیے۔ لیکن ٹائم اتنا تھا، میں خود بار بار آبزرو کر رہا تھا کہ وہ ہم بہت سی چیزیں مس کریں، یہ نہیں کہ ہم ایز اے ایکسپرٹ بھی بیٹھے تھے آپ کی ہر چیز، یعنی بہت سے ایسے سیشن تھے ہم سمجھ رہے تھے کہ ان کو 1 ہفتے تک یا 3 دن کا ہونا چاہیے۔ آفس رائٹنگ ابھی کیونکہ ہم آپ کے پیرل بہت سے اکیڈمیز کام کریں، سول سروس اکیڈمی ہے، میں دیکھ رہا ہوں وہ جو آپ کو ریسورس پرسن 1 دن میں لیکچر دے گیا تھا، انہوں نے اس تھیم کو 1 ہفتے تک چلایا۔ ابھی تو اس کا 1 ہفتہ ہوا صرف انوائرمنٹ پر چل رہے تھے، کلائمیٹ چینج پر ان کا 1 ہفتے سے وہ بریفنگ یعنی لیکچر چل رہے۔ اگر میں یہاں پر آپ کو دیتا تھا، آپ کہتے پروفیسر ہم اتنا دور سے کلائمیٹ چینج کے لیے، آپ تو پروفیسر ہیں ماشاءاللہ، اسی وقت ہو سکتے درمیان میں اٹھ کر آ جاتے، سر اس کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے، جبکہ سول سروس اکیڈمی میں 1 ہفتے سے کلائمیٹ چینج پر مختلف ریسورس پرسن آ کر ایک ہی ٹاپک کو جو وہ چلا رہے۔ اب سمجھیں کہ لیول کیا ہے، آپ کو ہم نے بہت بڑی ہیوی ڈوز دے دیے 10 دن میں، وہ جو آپ بھی ہمیں پتہ ہے کہ پروفیسر میں یہ صلاحیت ہے، وہ سیکھتا جلدی ہے، اس کے لیے صرف ایک فکرہ ہی بہت ہے، باقی وہ اپنی دنیا خود وہ تصور میں لے آتا ہے۔ ہم نے صرف وہ کوشش کی، اور سارا امپریشن ہے، آپ ساری سورس آپ ہی ہے، آپ کا جو کام ہے وہ اتنا نازک اور اتنا مشکل ہے، اسی کے لیے تو ہم سے یقین، یہ آپ کا گروپ ختم نہیں ہوگا، آپ ہمارے ابھی جب جائیں گے تو آپ سب ہمارے ریسورس پرسن ہوں گے، کسی ہمارے پرنسپل ہوگا، ہم اسے گائیڈ کریں گے کہ جائیں وہاں ان کی ہیلپ کریں، ان کے ٹیچرز کے حوالے سے ٹریننگ کے، آپ کے ساتھ ڈے بائی آپ کے ساتھ کانفرنس ہوں گی، ورکشاپس ہوں گی، 2 دن کی 3 دن کی، ظاہر وہ آپ میں سے ہی لوگ ہیں، یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ تنقید یا آپ کی سجیشنز وہ ہمارے پاس بالکل آپ کی امانت ہے،
और हमारा फल पर तनकीद करे और सवाल करे और हम 2 घंटे और आपको लेक्चर दें, लेकिन आपका खाना ठंडा हो जाएगा तो आपके साथ राब्ता रहेगा। बैक आपका ऑफिस है, आप जब बहुत बहुत मेहरबानी इस दुआ के साथ कि हम अपने मकसद को हासिल कर सकें। थैंक यू। क्या ये नहीं हो सकता कि उनको भी छोटी सी ट्रेनिंग दी जाए? बेशक हमारे रिसोर्स पर्सन ने आपको अकाउंट्स के बारे में, मैनेजर ट्रेनिंग के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, अबिडाट और मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में बताया है। वो आपको आइंदा ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें काम आएंगी। देखिए, लर्निंग का जो प्रोसेस है वो ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होता, वो चलता रहता है। तो आप लोगों ने जो चीज़ें यहाँ से लर्न की है वो सिर्फ जारी रखना है, और इस जो चीज़ आपने यहाँ से लर्न की है वो आपने सिर्फ अपने तक भी महदूद नहीं रखना, बल्कि उसको आपके जो स्टाफ है और जो आपके कोलीग्स वगैरह हैं उनको भी साथ साथ आपने जो है ना बताना है, उनकी भी लर्निंग करनी है, ताकि जो चीज़ें आपने सीखी है आप अपने साथ और लोगों को भी साथ साथ तैयार करते जाएं, ताकि ये एक टीम बनती जाए। ये ना हो कि सिर्फ आपके तक महदूद रहे चीज़ें। आप लोगों के जो इश्यूज़ यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के आए हैं उसमें ज़्यादातर जो है फाइनेंसेस और डेवलपमेंट के जो इश्यूज़ आप लोगों ने हमारे साथ डिस्कस किए हैं, उसमें हमने आपको गाइड भी किया है और चीज़ें आपको बताई भी हैं कि किस किस तरीके से हम इन चीज़ों को हल कर सकते हैं। तो आप लोग इस सिलसिले में जो आप लोगों का ख़ुसूसन फाइनेंशियल मैटर्स हैं जो हम भी डील करते हैं यहाँ पर फाइनेंशियल मैटर्स, तो उसमें अगर आप लोगों को जिस तरह की मुश्किलात हैं उसके लिए आपको चाहिए कि आप पहले से उन चीज़ों की वर्किंग करें। जब आप वर्किंग करेंगे, उसका होमवर्क करेंगे, तो फिर आपके लिए चीज़ें आसानी ही वक्त और हालात के मुताबिक है। क्या वो इस काबिल है कि नए चैलेंजेस का मुकाबला कर सके? क्या जो कुछ बताया और पढ़ाया गया था वो सब हमने सीख लिए हैं? अगर नहीं